یعنی دولہا کہتے تھے عام لوگ سے. آپ پوچھیں کہ پورا نظام اس کے لیے قائم ہے, بڑے کھانے بن رہے ہیں اور اتنے لوگ ہیں اور شامیانے لگے ہوئے ہیں, سب گاڑیاں کھڑی ہیں, بہت کیا بات ہے, کیا پتہ چلے گا ایک کوئی شخص ہوگا جس کے لیے تمام بھیڑ ہیں. تو سب لوگ اپنا اپنا سب لوگ کام کر رہے ہیں, سب کا اپنی اپنا کردار ہے, سب کی اپنی اپنی جگہ ہے, لیکن سب کے جمع ہونے کی وجہ کوئی دولہا ہوگا. اس ایک دولہے کی وجہ سے سب بھیڑ ہے, حالانکہ سب تو ضروری ہے. پھوپھا ناراض ہو جائے تو دولہا کے ابر مر جائیں گے سمجھانے کے لیے, منانے کے لیے, ہاتھ پیر جوڑ کے لے آئیں گے, لیکن اس پوری مجلس کے انعقاد کے اس پورے جمع غفیر کی وجہ جب آپ ڈھونڈیں گے تو کوئی ایک دولہا نکلے گا جس کے لیے آج کی تقریب سجائی گی. تو یہ تمام چیزوں کی پیدا کرنے میں جو اس کا دولہا ہے, اشرف المخلوقات جو ہے, یہ حضرت انسان ہی ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ہے جس کے لیے کہ تمام کارخانے قائم ہوئے, تمام چیزیں بنائی گئی. سب کا اپنا کردار ہے, سب اپنے اپنی جگہوں پر فائدہ عظیم پہنچا رہے ہیں, لیکن سب کے وجود کی وجہ اگر ہے تو حضرت انسان ہی ہے. اور انسان کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہا, پوری تقریب سجی ہوئی ہے, لوگ آئے ہوئے ہیں, پورے ہنگامے ہیں, اور دولہا ہی لاپتہ ہے. کہ دولہا ہی نہیں جان رہا ہے کہ میں دولہا ہوں, تو بتائیے اس تقریب کا کیا حال ہوگا جس کے لیے تقریب منعقد کی گئی ہو. اسے احساس ہی نہ ہو کہ آج پورا نظام ہمارے لیے, وہ یوں ہی گھوم پھر رہا, لوگ پکڑ کے نہلا رہے ہیں, تب بھی بھاگ رہا, کہہ رہے نہلاؤ نہیں, ٹھنڈی لگ رہی ہے. وہی حال ہے. ہمیں صراط مستقیم پر چلنا چاہیے کہ یہ تقریب پوری منعقد ہمارے لیے کی گئی ہے, سب راستے ہموار ہمارے لیے کیے گئے کہ ہم چلتے ہوئے صراط مستقیم پر دوڑتے ہوئے اللہ کے دربار تک پہنچے. ہمیں بھی تیاری نہیں ہو رہی, اس کی فکر ہی نہیں کر رہے.